مسئلہ اور ایک شعر ملاحظہ کریں بتائیں۔ جب بھی غم حسین میں ماتم کیا کرو، جب بھی غم حسین میں ماتم کیا کرو، جب بھی غم حسین میں ماتم کیا کرو، تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، جب بھی غم حسین میں ماتم کیا کرو، تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، گر چاہتے ہو تم کو دعائیں رسول دیں، گر چاہتے ہو تم کو دعائیں رسول دیں، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، جب بھی غم حسین میں مل جل کے درود بھیجے عظمت عالم۔ ایک مطلع چند شعر اور پیش کرتا ہوں۔ مصرع تھا، فاطمہ کے در کا سائل وقت کا سلطان ہے، فاطمہ کے در کا سائل وقت کا سلطان ہے۔ مطلب ملاحظہ کرے، فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ انوکھی شان ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ انوکھی شان ہے، ان کے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ انوکھی شان ہے۔ شعر ملاحظہ کرے بطور خاص کہ یوں تو زینب باپ کی زینت ہے دنیا میں، مگر یوں تو زینب باپ کی زینت ہے دنیا میں، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ انوکھی شان ہے، بوذر و سلمان و کمبر
ہی تمہیں بتلائیں گے، بوذر و سلمان و قمبر ہی تمہیں بتلائیں گے، فاطمہ کے در کا سائل وقت کا سلطان ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ انوکھی شان ہے، اے حبیب ابن مظاہر کیجئے نظر کرم، اے حبیب ابن مظاہر کیجئے نظر کرم، ارے کربلا نے کارف کو بڑا ارمان ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ انوکھی شان ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اب میں جناب وسیع رضا صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لیں۔ محمد وآل محمد مواظب بلند صلوات۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نبی کی لاڈلی پر ظلم کرتے ہو مسلمانوں، نبی کی لاڈلی پر ظلم کرتے ہو مسلمانوں، ہوئی ہے
خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے تیرے در پر جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا تیرے در پر جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا زمانے میں کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میسم زمانے میں کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میسم عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شہیدا معزز قابل قدر اور واجب الاحترام
سامعین گرامی قدر، روز اول ہمارے اور آپ کے درمیان جس جلیل القدر عبادت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس سلسلے کی آخری گفتگو کے ساتھ حقیر پھر حاضر ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسلسل ہدیہ سماعت کی جا رہی ہیں جو سورہ بقرہ کی 143ویں نشان کی آیت ہے۔ حقیقت اہل بیت، معرفت اہل بیت، ضرورت اہل بیت پر اللہ امت مسلمہ کو واضح اشارہ کر رہا ہے کہ اور ہم نے آپ کو امت وسعت قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بنے اور محمد رسول اللہ آپ پر گواہ بنے۔ صلوات بھیج دے محمد رسول اللہ۔ سلسلے میں کچھ کلمات، ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو اہل بیت کی ہے تو مرکز اہل بیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور آج اپنے گزشتہ چاروں تقریر کا خلاصہ، مگر آپ حضرات آج وقت سے پہلے تشریف لے آئے، وہ یہ ٹھیک ہے کہ جلوس کی وجہ سے ذرا مجلس کا وقت تبدیل کر دیا گیا، مگر ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ تمہید میں اور مومنین کو بلانے میں بغیر اذان کے جماعت شروع کر دی جائے گی۔ یہ ایسا موقع آ گیا ہے۔ اہل بیت توجہ چاہ رہا ہوں، مجلس بالکل شروع ہے، بلکہ ایک مرتبہ اور اگر آپ حضرات بیچ بیچ میں جو جگہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سلسلے کی آخری مجلس ہے تو تھوڑا تھوڑا اگر آپ حضرات آگے چلے آئیں گے تو کرم ہوگا۔ اور اختر بھائی اگر وہ ٹیبل وہاں سے ہٹا دیا جائے، یہ جو آپ کے لیفٹ میں رکھا ہے تو اس کو باہر کر دیجئے، پھر ضرورت کے تحت اس کو نکال لیجئے گا، ابھی وہاں مومنین کو بیٹھنے میں زحمت ہوگی۔ تو مسلسل مومنین آ رہے ہیں اور مجلس وہ جب شروع ہو جائے گی تو لوگ چونکہ ذاکری ہی کو مجلس سمجھتے ہیں تو مرثیہ خوانی، سوز خوانی اور سلام کو ہم لوگ مجلس نہیں سمجھتے، تو کہ مجلس شروع ہو گئی اب چلو، تو پہلے کیا ہو رہی تھی؟ تو اب مسلسل لوگ آنے لگیں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ لوگ سمٹ کے آ جائیں اور تو بعد میں آنے والے کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گے اور زحمت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بھی ادھر چلے، تھوڑا سا زحمت ہوگی۔ مولا کے عزاداروں کا مجمع ہے۔ محسن بھائی ادھر عورتوں کا ادھر آ جائیے، نہیں ٹھیک۔ آواز بلند صلوات۔ دیکھیے، آپ حضرات کی پذیرائی اور آپ حضرات کے حق کے سماعت میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ آپ حضرات کے حق کے سماعت اور آپ حضرات کی پذیرائی نے حوصلے کو ہمارے معراج عطا کر دیا۔ تو آج میں پوری طاقت سے یہ چاہوں گا کہ اہل بیت کے حقیقت کے ساتھ ہم آپ حضرات اور اپنی حقیقت بھی شامل کریں، اور ایسی بات کہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے یاد رہنے والی باتیں بھی ہو جائیں کہ نہیں وہ اس میں تھوڑا سا پہلو علمی ہے مگر اس کو بالکل اپنی سطح پر لا کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اہل بیت مخلوق نورانی ہے، ہدایت بشریت کے واسطے ان کو لباس بشریت عطا کیا گیا۔ حقیقت ان کی وہ نہیں ہے جیسا وہ دکھ رہے ہیں، حقیقت اوریجنلٹی ان کی نور ہے۔ نور سے اس لیے خلق کیا کہ وحدت کے قریب رہیں، جسم اس لیے دیا کہ انسانوں کے قریب رہیں۔ ایک سرا اللہ سے ملا ہے، ایک بندے سے ملا ہوا ہے ان کا۔
یہ اللہ اور بندے کے درمیان کڑی ہے، کانٹریکٹ ہے، رابطہ ہے. ان کے اوپر ایک دوہری ذمہ داری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نوری کمالات کو دکھا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ان کو خدا کہنے لگے، تو اس سے بھی روکنا ہے. کہیں ان کے جسمانی کیفیت کو دیکھ کر ملونان زمانہ اپنا جیسا نہ کہنے لگے. تو دوہری ذمہ داری اہل بیت پر ہے کہ نہ ہم تم جیسے ہیں، نہ ہم اللہ ہیں. تم سے اوپر ہیں، اللہ سے نیچے ہیں. اب یہ دونوں ثابت کرنا، اب میں لفظ مشکل استعمال نہیں کر سکتا اہل بیت کے لیے، اس لیے کہ جو مشکل ہے اس کے لیے مشکل کے لفظ ہم کیسے استعمال کریں جو مشکل کشا ہے. ہمارے اردو زبان کی مجبوری ہے، ہم نہیں کر سکتے وہ لفظ استعمال، اس لیے کہ ہمارے لیے یہی گناہ ہو جائے گا کہ ہم اہل بیت کے لیے لفظ مشکل. مگر ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے، اس لیے کہ جب بشری تقاضے دکھا دیتے ہیں تو منبر شام سے پسر ابو سفیان و ہندا معاویہ ابن ابو سفیان کہتا ہے کہ علی میں اور ہم میں کیا فرق ہے. طاقت نور دکھانے پر آتے ہیں تو بشریت گھبرا کے علی کو خدا کہہ دیتی ہے. جتنی جلدی عوام خدا کہتی ہے اتنی ہی تیزی سے علی سجدے میں سر رکھتے ہیں. یہ ڈبل ڈیوٹی ہے اہل بیت کے لیے. تم کو جب گمان ہوگا کہ ہم بشر ہیں تو ہم نور کی طاقت دکھائیں گے. جو کی روٹی گھٹنے سے توڑیں گے تو ایسا لگے گا کہ بشری کمزوری ہے، لیکن ہم جب طاقت نور دکھانے پائیں گے تو بائیں ہاتھ کے 2 انگلی پر خیبر نچائیں گے. مرحب جس کے نام سے تمہارے بزرگوں کی ہوائیں نکل گئی تھی، ہم اس کو بھی اتنا وائلنس سے 2 ٹکڑا کریں گے کہ اسلام فتح یاب ہوگا. مگر یہ طاقت پروردگار ہے، یہ قوت پروردگار ہے. جب جب یقین ہوگا تم کو کہ ہم بشر ہیں تو ہم طاقت نور دکھائیں گے. مگر اتنا سمجھ لو ہماری نو تمہاری نو سے الگ، ہماری شریست تمہاری شریست سے الگ، ہمارا مقصد خلقت تمہارے مقصد خلقت سے الگ. بس اتنا سمجھ لو تمہارا مقصد خلقت ہے اللہ کو پہچاننا، ہمارا مقصد خلقت ہے اللہ کو پہچانوانا. آئیے خادم صاحب سلامات پڑھ دیں محمد اور آلہ. خیر مقدم ہے ہمارے جناب خادم شبیر نقوی صاحب، جن کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان چند لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے، ان میں ایک نام ان کا بھی ہے. ہمارے خادم شبیر نقوی صاحب کو اللہ سلامت رکھے. مدح اہل بیت میں ان کی خدمات بہت ہیں، ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ویسے آپ تمام مومنین کا سہارا ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی اگر صاحب جوہر آ جاتا ہے تو وہ علی کا وہ جملہ آتا ہے، قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، قدر گل بلبل بدانت قدر دلدل علی. حضرت علی کے لیے جو ایک جملہ کہا گیا ہے دانشوروں نے کہا ہے، تو یہ اس پذیرائی کے حوالے سے. مگر میں آپ حضرات کی خدمت میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں کل میں نے چھوڑا تھا. حاکم شام کہتا ہے کہ کوئی حسن کے احترام میں نہ اٹھے گا. جن لوگوں نے آن لائن بھی سنا ہوگا وہ بھی منہ ہلا سکتے ہیں، ہے نا. کوئی نہیں اٹھے گا جب حسن آئے. تو سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ حاکم شام تھا. حسن آئے، معاملہ ہوا، سب آپ تفصیل کر پڑھ چکا ہوں. جب حسن تشریف لے گئے تو سامنے کے کرسی پر بیٹھے ہوئے وزراء نے حاکم شام سے پوچھا، ہم لوگوں کو تو منع کر رہے تھے کہ اٹھیے گا نہیں. تو حاکم شام غصے میں کہنا تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا ہم لوگ کیوں کھڑے ہوئے؟ سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئے. تو اب مجبوراً ہم نے دیکھا ہمارا خلیفہ کھڑا ہو گیا ہے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے.
آپ بتائیے کیوں کھڑے ہو گئے منع کرنے کے بعد؟ تاریخ کا جملہ آپ تک پہنچاؤں گا جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے. تو حاکم شام بیان دیتا ہے ہماری تو مجبوری تھی, ہم تو ڈٹ کے بیٹھے تھے, مگر کان میں کسی دیو نے آ کے کہا حسن آ گیا ہے, سیدھے سے کھڑا ہو جا ورنہ بڑے دربار میں اصلی باپ کا نام بتا دوں گا. ارے میرے بھیا توجہ چاہ رہا ہے, سیدھے سے کھڑا ہو جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کہ تمہارا مزاج ہمارے مزاج سے الگ, تمہاری خلقت کا غرض ہم سے الگ, تمہاری نو الگ, تمہاری شرست الگ. ہم تم جیسے دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی تمہاری لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. جیسے قرآن مفہوم نورانی ہے, اسے الفاظ کا پیرہن دیا, جملے رائے گا نہ جانے دیجیے گا. ورنہ قرآن کی آیت آپ حضرات کو یاد ہے نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے, اما آپ تو حافظ ہیں بالکل ماشاءاللہ. اب ہم لوگ تو آیت اتنی ہی پڑھتے ہیں جتنا کام چلانا ہو, اس لیے کہ ہم خطابت کے لیے آئے ہیں, تلاوت کے لیے نہیں آئے ہیں, ہماری مجبوری ہے. میرے سرکار ذرا توجہ دیجیے گا, آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خوف و خشیت پروردگار سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے یہاں پرانی میز پر رکھا ہے, وہ بھی نہ ٹوٹی آج تک. اب علماء تفسیر کہتے ہیں نہیں, وہ حقیقت قرآن جو سینہ پیغمبر سے گزرا ہے اس قرآن کی بات ہو رہی ہے. عوام تلاوت کر سکے اس لیے اللہ نے اس کو الفاظ کا پیرہن دیا, کاغذ کا قالب دیا تاکہ عوام فائدہ اٹھا سکے. ویسے ہی جیسے قرآن مفہوم نوری ہے, شکل کتاب میں بھیجا, ویسے ہی اہل بیت مخلوق نورانی ہے, شکل انسان میں بھیجا. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے ان کو شکل انسان میں بھیجا, ورنہ سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا. اب یہ سب سے پہلے جو لفظ استعمال کر رہا ہوں نا, یہ بھی نہیں تھا, یا جو استعمال کروں گا وہ نہیں تھا. وحدہ لا شریک کا نور, توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی, وحدہ لا شریک کا نور, اور ایک نور جو اس نے اپنے پہچانے جانے کے لیے کریٹ کیا, وہ نور. تو اللہ نے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا, یہ بھی لا شریک, یہ بھی لا شریک, تو پھر توحید کا کیا ہوگا؟ حفاظت توحید کے لیے فوراً علی سے مدد لی, نور کو دو حصوں میں کر دیا, ایک کو محمد کہہ کے پکارا, ایک کو علی کہہ کے پکارا. اچھا, یہ روایت متفق بین الفریقین ہے. رسول اللہ کی حدیث خلقت انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہوں. اللہ نے فوراً نور کے دو ٹکڑے کیے. اب یہاں پر کچھ لوگ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. دیکھیے ذرا میں تاریخی اور علمی گفتگو کروں گا, تو جن حضرات کو زحمت ہے کہ وہ ذرا بیٹھے رہیے, اٹھیے کہ نہیں, اٹھنے سے بیچ میں ہم کو زحمت ہو جاتی ہے ذرا سا. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد. سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے نور کے دو ٹکڑے کیے. اس کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ حضرات علی کو بڑھا دیتے ہیں, وہ گھٹا دیتے ہیں. اے میاں, ٹکڑے کرنے والا عادل اللہ ہے. یہ مجلس کی روٹی کا تبرک کی روٹی نہیں ہے کہ آدھا چھوٹا اور بڑا ٹکڑا کٹ جائے. یہ عادل نے ٹکڑے کیے ہیں, بالکل برابر سے کیے ہیں. کر دیا. اب اس کو 12 حجابات سے گزارا. جب 70 برس حجاب رفت میں گزار چکا
تو اس نور کو پیشانی آدم میں منتقل کیا جس میں 13 نور تھے، شہزادی کا نور نہیں تھا اس میں، وہ مسجد اقصی میں ہے، پہلی تقریر آپ کو سننا پڑے گی اس کے لیے۔ اب وہ مختلف اسلاب و ارحام سے گزارتے ہوئے یہ نور اللہ لایا عبد مناف اور جناب ہاشم تک، جناب عبد المطلب تک نور ایک آیا۔ عبد المطلب کے بعد نور 2 ڈائریکشن میں چلا گیا، ایک پیشانی عبداللہ میں، ایک پیشانی ابو طالب میں۔ عبداللہ کے نور نے مکے کو روشن کیا، ابو طالب کے نور نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ ایک اسٹیج کے بعد پھر یہ نور ایک ہو گیا، علی اور فاطمہ کا عقد ہو گیا۔ چلو ہم سمجھے نور پھر مل گیا، ایک ہی قدم کے بعد نور پھر 2 حصوں میں بٹ گیا، حسن اور حسین۔ آپ تاریخ پر غور سے نظر ڈالیے، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نور ایک تھا، 2 ہوا، پھر ایک ہوا، ایک چلتے چلتے عبد المطلب تک آیا، وہاں سے پھر 2 ہو گیا، علی اور فاطمہ کو ملایا، نور پھر ایک ہو گیا، پھر حسن و حسین میں پھر نور 2 ہو گیا۔ تو اللہ نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ کہاں تک نور کو ملاتا رہوں بکھیرتا رہوں، ملاتا رہوں بکھیرتا رہوں، تو اللہ نے اب ٹیکنیک بدلی، دیا بیٹی، حسین کو دیا بیٹا۔ اگر جملے آپ تک پہنچ جائیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ حسن کو دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ۔ حسین کو دیا بیٹا، نام رکھوایا علی۔ 55 برس کے بعد اس گھرانے میں علی اور فاطمہ پھر جوان ہوئے۔ علی ابن الحسین فاطمہ بنت الحسن کا عقد کیا۔ اب اللہ نے کہا قیامت تک نور بکھرے گا نہیں۔ اب جو علی ابن الحسین اور فاطمہ بنت الحسن کا نور ملا تو اب نتیجے میں 5واں محمد آیا، محمد گیا علی آ گیا، علی گیا پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا پھر علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آیا۔ آخری نور کا نام محمد رکھ کے روک دیا، چونکہ نور کا پہلا نقطہ محمد سے شروع کیا تھا، آخری محمد کو روک دیا۔ میرے سرکار توجہ کرنا، نور کا پہلا نقطہ۔ غور فرمائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ خاص کا طالب، یہ ہے نور، لیکن چل رہا ہے بشری انداز میں۔ طاقت نور دکھانے پر آتے ہیں، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے، ایک ٹائم میں یہ 40 مقام پر رہتے ہیں، ایک ٹائم میں یہ 70 مقام پر رہتے ہیں۔ رسول آ گئے معراج سے، یا علی معراج ملی تھی، میں بتاؤں کہ آپ بتائیے گا؟ کہلے مجھے تو معلوم ہے کہ لہجہ وہی تھا، جب چاہیں یہاں رہیں، جب چاہیں وہاں رہیں، جب طبیعت ہو وہاں کی روٹی یہاں منگا لے، یہاں کا کھانا وہاں بھیج دے، جب خواہش ہو ادھر سے لباس منگوا لیں، جب طبیعت ہو تلوار منگوا لیں، پوری خدائی پر اختیار معصومین ہے۔ لیکن بندہ کنفیوز اس لیے ہو گیا، جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ اہل بیت کو اپنا جیسا سمجھ گیا۔ یہ بنی امیہ کے نمک خار کچھ لوگ تھے اور کچھ لوگ ہیں، انہوں نے چاہا کہ اہل بیت کی عظمت کو مٹا دیں، لیکن جس کی عظمت کی بنیاد اللہ نے رکھی ہو۔ ایک شخص آیا، اب یہاں سے فضائل کے 2 ٹکڑے سنیے۔
شیعہ حضرات کے یہاں بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہوگا جو اصول کافی سے واقف نہ ہو. ایک شخص آتا ہے مولا علی کی خدمت میں, یا علی یہ آپ کے پاس واقعی اتنا علم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو. کہ تم کو جو پوچھنا ہے پوچھو, یہ سب کیا دائیں بائیں کر رہے ہو, تو پوچھنا ہے پوچھو. کہ یا علی آخر آپ کی حقیقت ہے کیا؟ سننا پسند کریں گے؟ کیا مطلب؟ کہ آپ کی روح اللہ نے کیسے خلق کی ہے؟ تو علی نے کہا یہ تمہارے سمجھ کی بات نہیں ہے, تم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم سمجھا سکتے ہیں مگر تمہارے مٹی کے بنے ہوئے ذہن میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہمارے روح کا پروسیس سمجھ جائے. تم نہیں سمجھ سکتے, تمہاری نسیں پھٹ جائیں گی. تو جتنی اوقات ہے نا اتنی سوال کیا تھا. اس کو قرآن کا سپورٹ بھی ہے. روح کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. کلی روح رب امری, روح ہے امر رب. امر رب کو کون سمجھے گا سوائے اولی الامر کے. تو سوال کرنے والا بھی بڑا ذہین تھا. اس نے کہا مولا ہم چھوڑیں گے تھوڑی, ٹھیک ہے آپ کی روح کیسے خلق ہوئی ہے یہ تو آپ نہیں بتا سکتے, مگر یہ بتائیے کہ نہیں بتا سکتے نہیں, تم نہیں سمجھ سکتے, تمہارے سمجھ سے بہت باہر ہے. تو کہ آپ یہ بتائیے آپ کا جسم کیسے خلق ہوا؟ کہا ہاں یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے, یہ پوچھو میں بتا دے رہا ہوں. کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری روح کیسے خلق ہوئی؟ تو اس نے کہا آگ پانی مٹی ہوا کے لیے تو جسم بنا ہے, تمہاری روح کس شے سے بنی ہے, اس میں کون سا میٹیریل لگا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہم کو تو نہیں معلوم, ہم تو آگ پانی مٹی ہوا یہی جان رہے ہیں. تو مولانا فرمانی جس شے سے, توجہ کا طالب, جس شے سے تمہارے روح کی خلقت ہوئی ہے اسی شے سے اللہ نے ہمارے جسم کو خلق کیا ہے. میں لفظوں کو پھر دہراؤں گا. جس شے سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اسی شے سے ہمارا جسم بنا ہے. نہیں میں لفظوں کو سمجھانا چاہوں گا, آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے ذرا بھاری والا میٹر شروع کیا ہے. تو ہماری امیدوں پر خنجر نہ چلائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. نہیں صلوات پڑھیے. اتنے بڑے مجمع میں 2 آدمی بے شک کہے اور ہم نکل جائیں تو ہم بھی کوئی وہ مٹی کے بنے ہوئے تھوڑی ہیں. ہم اس مولا کے خطیب ہیں جس کی تلواریں نسلیں دیکھ لیتی تھی, اور مولا کا خطیب مجمع کو نہ بھانپ پائے. میں سمجھ گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ معیار سے اونچی بات کر رہے ہیں. جی نہیں, آپ کے اور اپنے وجود کے ساتھ اہل بیت کی معرفت سمجھانا چاہ رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں, اب ٹرم دیکھیے, جس شے سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اسی شے سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا ہے. اب پہلے یہ سمجھیے آپ کہ ہماری روح کیسے خلق ہوئی ہے. ابھی آپ انسان ہیں نا, تو آپ کیسے بنائے گئے؟ آپ کا جسم کیسے بنا ہے؟ بولیے, کوئی آدمی بولیے, آپ کے جسم میں کیا کیا لگا ہے؟ آگ, پانی, ہوا, مٹی, ٹھیک. تو روح کیسے بنی ہے؟ تو وہ تو جاننا پڑے گا نا کہ روح کیسے بنی ہے, اور یہی جان لیجئے مجلس تمام ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم تو ابھی تک سمجھ رہے ہیں آگ پانی ہوا مٹی, یہ تو اس سے جسم بنا ہے.
ہمیں روح کیسے بنی ہے؟ اچھا دیکھیے، روح کے لیے کبھی بنا کبھی بنی، ضرورت کے تحت بولا جائے گا تو روح کے لیے آپ اردو ہماری صحیح نہ کیجیے گا، روح کبھی مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، کبھی مذکر میں، کبھی تذکیر میں، کبھی تانیث میں۔ ادیب لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اس وقت کہیں ہماری بات کو پکڑا نہ جائے۔ فرمایا تمہاری روح 5 عنصر سے مل کے اللہ نے بنایا ہے، 5 عنصر: جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ کتنے عنصر ہیں؟ 5۔ جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ اب اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آپ تولا مولا سے جھوم جائیں گے۔ اللہ نے ہماری روح کو بنایا ہے جوہر بقا سے۔ بقا کے کیا معنی؟ اس کو فنا نہیں ہے، جب تک زندہ ہیں کہتے ہیں چائے پی لیجئے، روٹی کھا لیجئے، مر گئے ایک سورہ فاتحہ فلاں مرحوم کی روح کو، نہیں سمجھے آپ، فلاں مرحوم کی روح کے لیے ایصال ثواب۔ ماں قبر میں ہے تو جسم کو بھی ایصال ثواب کر دو، کہہ لے کہ جسم اب خاک ہے، روح ہے یہ سلامت ہے، اور روح کو فنا نہیں ہے۔ عذاب، ثواب، سوال، جواب اب کچھ جسم سے نہیں ہے، سب روح سے ہے۔ جنت ہو، جہنم ہو، وادی السلام ہو، وادی برہود ہو، سارے معاملات روح کے ہیں۔ تو تمہاری روح کو فنا نہیں ہے، جس سے تمہاری روح بنی ہے اللہ نے ہمارا جسم اس سے بنایا ہے۔ نہ تمہاری روح مٹ سکتی ہے، نہ ہمارا جسم فنا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اچھا پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں مومنین کو آگے بلاؤں، مگر آگے کی کنڈیشن یہ ہے کہ اب جگہ گنجائش نہیں ہے، اب تھوڑا تھوڑا دل میں تو جگہ ہے مگر اب حال میں جگہ نہیں ہے۔ سیلاب کی طرح امڑتے ہوئے اس مجمع کے لیے اگر تھوڑی سی آپ لوگ گنجائش کر دیں تو پیچھے سے اشارہ آیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو، جی ہاں ادھر ہے، محمد وآل محمد صلوات۔ روح جوہر بقا سے، بقا مطلب روح کو مٹنا نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیں آپ، 5.5 مہینے کی مدت میں بھی اگر موت ہو گئی یعنی رحم مادر میں، تو اب اس روح کو فنا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ دنیا میں رہے، قبر میں رہے، نیک ہے بد ہے، رہنا ہے، مر گیا تو بھی رہنا ہے، اچھی روح ہے وادی السلام میں، خراب روح ہے وادی برہود میں، اسی کو ملا کے کہتے ہیں عالم برزخ، ٹھیک ہے نا، وہاں رہنا۔ اب اس کے بعد محشر، تو اس میں ثواب اسی روح کے لیے، عذاب اسی روح کے لیے، جنت اسی روح کو۔ وہاں والا جو باڈی دیا جائے گا نہ اس میں سڑن ہے، نہ جلن، نہ گلن، وہاں فریش کالف ہوگا اس پر۔ یعنی ایک مرتبہ انسان کا نطفہ ماریج وجود میں آیا تو اب فنا نہیں ہے، رہنا اس کی مجبوری ہے، کہاں رہنا اس کا اختیار ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچا سکا، رہنا ہماری مجبوری ہے،
کہاں رہنا یہ ہمارا اختیار ہے. چاہے تو معصوم اہل بیت کے عصمت کے سائے میں رہیں, چاہے تو بنی امیہ کے خیمے میں چلے جائیں, اختیار اپنا ہے. کوئی اس میں جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. تمہاری روح کو فنا نہیں ہے, ہمارے جسم کو فنا نہیں. تمہارے روح میں ایک دوسرا عنصر ہے جوہر ارتقا. ارتقا کے کیا معنی؟ ترقی, اونچائی, بلندی, پرواز, بڑھنا, گروتھ, نمو. یہ ارتقا, یہ ارتقا کی منزل ہے. اب یہ مثال خطیب کی نہیں ہے, خالق نہج البلاغہ کی ہے. کہتے ہیں جیسے روح جوہر ارتقا سے اللہ نے تمہاری بنائی ہے, تو جب تم سوتے ہو تو کبھی کبھی خواب دیکھتے ہو. خواب میں امریکہ چلے گئے, وائٹ ہاؤس کے بعد ٹہل رہے ہیں, کبھی جرمن چلے گئے, کبھی لندن چلے گئے, کبھی نجف اشرف چلے گئے, کبھی کربلا چلے گئے, کبھی دبئی چلے گئے, کبھی خلیفہ ٹاور چلے گئے. یعنی تمہارا جسم ہوتا ہے بستر پر, روح ٹریول کرتی ہے لندن, امریکہ, برٹن, جہاں جہاں چلی گئی. ادھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, چشم زدن میں روح انٹر. بشیر بھائی ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیجئے کہ مجلس یہاں سے سنیں. یعنی ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وائٹ ہاؤس میں ہیں, اور جان کینیڈی سے اپنا چارج مانگ رہے ہیں. دل میں آ گیا کہ ہم پریزیڈنٹ ہو جائیں گے امریکہ کے, ہے نا. ادھر بھنبھنا کے مچھر نے کاٹا, آنکھ کھلی, ادھر مچھر نے کاٹا, ادھر امریکہ سے میرا روڈ چشم زدن میں روح آ کے انٹر ہو گئی. کچھ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ جی یہ میں نہیں کہہ رہا, مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ النوم موت الاصغر, نیند چھوٹی موت ہے. صرف روح کا ایک عنصر ارتقا نکلتا ہے, 4 عنصر رہتا ہے. اگر یہ چاروں نکل گئے تو ڈیڈ. ایک عنصر ارتقا نکلا یعنی آپ کو بیداری کے اسباب ملے تو ودین سیکنڈ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, اس سے بھی کم میں آپ کا روح, آپ کی روح باڈی میں داخل, آپ زندہ اٹھ گئے. ہاں کیا بات ہے, او ذرا مچھر کی اگربتی جلا دو. تھے امریکہ میں, مچھر نے جگا دیا, مسکرا لیا آپ نے. اب سنیے, جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کمال ہمارے جسم کو ہے. جب ہائے ہائے میرے بھیا, جب تمہاری روح ایٹ دا 9 سیکنڈ میں امریکہ سے انڈیا آ جاتی ہے تو تم کو حیرت نہیں ہوتی, اور ہم مدینہ سے خیبر آ جائیں کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. تمہاری روح چشم زدن میں ٹریول کر کے انٹر ہو جاتی ہے, وہی پاور ہمارے جسم کو ہے. تو زنجیر در ہلتی رہے ہم معراج سے آ جائیں
تو روحانی جسمانی کی بحث کرنا جہالت ہے، اس لیے کہ تم اہل بیت کو پہچان ہی نہ پائے۔ تو آج تک ملا اٹکے ہوئے ہیں، بھلا جسم کیسے گیا ہوگا؟ اب وہ اپنے تن و تون کے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ 135 کلو کا وزن یہ پرندے کی مانند دکھنے والے بڑھاپ پر کیسے جائے گا؟ منو کا جسم ہے، اس پر کنٹل پر کھایا ہوا، جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی تو میں نے ریسٹورنٹ میں دیکھا ہے کھاتے ہوئے، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حاکم میں شام کو بھی پانی پلا دیں گے، لگتا ہے کھانے ہی کے لیے پیدا ہوئے۔ اور جسم کہاں گیا ہوگا بھلا؟ روح گئی تھی۔ اور پھر جب میلاد شریف پڑھیں گے تب کہیں گے اللہ نے آواز دیا میرے حبیب جس کو مت نالین مت اتارو، نالین سمت پاؤ، نالین پہنے ہوئے آ جاؤ، نالین پہنے ہو کیا سننا ہے آپ؟ ارے عقل کے اندھو، روح جوتے نہیں پہنا کرتے۔ چشم زدن میں ہم مدینے میں ہوں، چشم زدن میں خیبر پہ آ جائیں، حیرت نہ کرنا، اس لیے کہ تم اگر ہماری معرفت نہ کرو گے تو حیرت پہ مر جاؤ گے، کلیجہ پھٹ جائے گا، یا ایمان خراب ہو جائے گا، یا معرفت اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے۔ اب مولا کے تمام عزادات اندر سے باہر والے، ان سے گزارش کر رہا ہوں، جب ایک لمحے میں ہماری روح ٹریول کر کے یہاں سے وہاں گھوم کے آ جاتی ہے، ہم بستر میں ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی وہابی سوال کرے کہ یا علی مدد کرنے سے علی آ جاتے ہیں، یہ جو جملہ میں نے لفظ وہابی کہا، یہ 24 نمبر والے وہابی کو نہیں کہا میں نے، 48 نمبر والے کو کہا ہے۔ یہ 48 نمبر والے کون ہیں؟ جو ہم میں ہیں۔ اب وہ ایسا میک اپ کیے ہوئے ہیں، اوہو، لیکن وہ نام علی کیا جو میک اپ ایک لمحے میں اتار رہے ہیں۔ کہنے لگے دیکھیے یا علی مدد کے ہم دشمن نہیں ہیں، لیکن ابھی ایکٹیو امام ہمارے امام زمانہ ہے، اس لیے یا امام زمانہ مدد۔ کتنا خوبصورت ظاہر ہے، جس کو سویٹ پوائزن کہتے ہیں۔ اور مثال کیا دیں گے؟ اے جناب آپ انصاف سے بتائیے کہ میں آپ کے گھر جاؤں تو آپ 60 برس کے ہیں اور آپ کا لڑکا 24 برس کا ہے، مجھے پانی پینی ہے تو میں کس سے مانگوں گا؟ 24 برس کے جوان بیٹا سے یا 60 برس کے بوڑھے باپ سے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ بھائی سب جوان سے کہنے لے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے جب نجف میں علی کو ریش دیا ہوا ہے اور بیٹا فل ایکشن میں ہے، تو یا امام زمانہ کہہ دو۔ اس گلابی وہابیت کے چکر میں کبھی نہ آئیے گا، اس لیے کہ امام زمانہ تک انٹری نہیں ہو سکتی جب تک علی اور محمد کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیے گا۔ شیخ عباس قمی نے جو دعائے فرج لکھی ہے وہ آپ سب کو یاد ہے زبانی، ذرا دہرائیے تو۔
الہی عظم البلا والبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعليك المستقى وعليك المعول في شدتي والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عجلا قريبا كلمه البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علیو یا محمد اکفیانی فینکما کافیان. اب جانا ہے امام تک، یا محمد یا علی یا علیو یا محمد. ارے پابندی لگا دی، بغیر دادا کے پوتا تک جا ہی نہیں سکتے. اور کیا میرے سے یہ منزل سنے کہ میرے بھائی بڑی قیمتی نوجوان بھائیوں کے لیے اثاثہ یہ ہے جوہر ارتقا. خواب میں تمہارا جسم نہیں جاتا، 4 عنصر یہی رہتے ہیں. روح گھومتی ہے، سیر کرتی ہے، ایک لمحے میں آ جاتی ہے. جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی. ہم ایک لمحے میں یہاں ہوں، ایک لمحے میں وہاں ہوں، تو ہمارے 40 جگہ پر ایک ٹائم میں دعوت کھانے سے حیرت اس ان کو ہوگا جو ہماری بشریت کے قائل ہیں، نورانیت کے قائل نہیں ہیں. اب جوہر علم، علم جوہر علم بولنا، قوت گویائی. مولا فرماتے ہیں روح کے اندر اللہ نے عنصر علم ڈالا ہے، یعنی بولنا. بولے گا بھی. یہ بتاؤ کہ تمہاری روح جب نکل جاتی ہے تو تم بولتے ہو؟ کہنا. آنکھیں دیکھتی ہیں؟ کہنا. کان سنتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا ہوتے سب ہے نا؟ کہنے ہوتے سب ہیں. کہا وہ جوہر نکل گیا جو جوہر علم تھا شامل روح، اب باڈی ہے، بول نہیں رہے. کہ یہ محتاجی تم کو ہے، اس لیے کہ جوہر علم نکل گیا، اب تم بول نہیں سکتے. جس سے اللہ نے تمہارے روح کو خلق کیا ہے، اللہ نے ہمارے جسم کو خلق کیا ہے. ہمارے لیے محتاجی ہے ہی نہیں کہ ہم کب بولے، کہاں بولے، جسم کہاں ہو، سر کہاں ہو. نہیں نہیں حضرات، باڈی کربلا میں ہوتی ہے، سر ملک شام میں ہوتا ہے. ہمارے بولنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہاں چاہے بول لیں گے. قبر کے اندر سے بھی آواز آتی ہے. کیوں؟ کہلے ہمارے پاس وہ جوہر ہے جو تمہاری روح میں ہے، وہ ہماری باڈی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہ تمہاری باڈی کو فنا ہے، نہ تمہارے روح کو فنا ہے، نہ ہمارے باڈی کو فنا ہے، ہمارے جسم کو فنا ہے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کہ اللہ نے جسم معصوم کو حشرات الارض اور درندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. یہ اسی قانون بقا کے تحت ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. جو ہم سمجھتے ہیں کہ یا علی مدد، علی آ گئے تو علی کا معجزہ، جی یہ معجزہ نہیں ہے. چشم زدن میں علی، مدینے سے مدائن، یہ معجزہ نہیں ہے. یہ تو علی کے جسم کی کیفیت ہے. اب ہم لوگوں کی معلومات کم ہیں اور اب گہرے مطالعے کے ساتھ بیان بھی مشکل ہے. جہاں پورا نوحہ اور قصیدہ ہندی میں لکھ کے پڑھا جا رہا ہو، وہاں ناسخ منسوخ، ناسخ محکم متشابہ، اور وہ جو عالم اسباع کی باتیں کی جائیں گی تو وہ ہوگا کہ یہ اگلے سال دوسرا مولانا لاؤ، یہ ہوگا.
ہمیں وہ سورج کو علی نے پلٹا دیا، علی کا معجزہ ہے، یہ علی کا معجزہ ہے۔ ستارے علی نے اپنی ڈیوڑی پر اتار لیا، علی کا معجزہ۔ ہم نے نعرہ لگا دیا اس لیے کہ ہماری سطح علم وہی ہے۔ اے بھیا اگر آپ نے اپنے نوکر سے کہا ایک گلاس پانی لاؤ، اس نے پانی لا دیا تو کوئی معجزہ ہے؟ بھائی آپ مالک ہیں، وہ آپ کا غلام ہے، اگر وہ پانی نہ لائے تو قابل گردن زدہ نہیں ہے۔ علی ہے مالک کائنات، سورج ہے علی کے اختیار میں، اگر علی کے اشارے پر نہ پلٹے تو سورج کی پٹائی ہو۔ یہ علی کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کبھی موقع دیجئے تو ہم معجزہ اور علی پڑھیں۔ مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار اس روئے زمین پر ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات۔ دیکھیے اب موقع تو ملتے ہیں مگر اب ہم کیا بتائیں، ہم ذرا اس اپنے ڈیٹیل جا کے پڑھنے والے ہیں، تحقیق ہمارے مزاج میں ہے، ہم تو خود تڑپتے ہیں مجلس کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، اور وہ مگر یہ کہ حالات سے مجبور ہے۔ ابھی بار بار اعلان ہو رہا ہے سلواسا جائیے، کانودر جائیے، بس جا رہی ہے، بس کا چارج نہیں بتاتے، جی تو ہمارا بھی چاہ رہا تھا کہ جائیں ہم، اس لیے کہ کانودر بھی ہے، وہ کھمبات بھی ہے، اور ماشاءاللہ، لیکن اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس مجلس کے وعدے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنا نام لکھوا دیا، تو تمنا تو ہمارے دل میں بھی، ہم وقت سے مجبور ہیں۔ اب ایک جملہ سنیے وقت کو بچاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ سب علی کا معجزہ نہیں ہے، ہماری کم مائگی علم کا نتیجہ ہے کہ معجزہ سمجھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا علی کا معجزہ سورج پلٹانا، مردہ جلانا نہیں ہے، جاہلوں کے درمیان زندہ رہنا علی کا معجزہ ہے۔ جانوروں پر حرام ہے جس میں معصوم، 11ویں امام کا دور ہے، متوکل عباسی، معتمد عباسی، وہ ایک عورت آ گئی، وہ کہہ رہی ہم زینب بنت علی و فاطمہ ہیں۔ زینب؟ ہاں علی کی بیٹی، کہا علی کی بیٹی، کہ لے علی کی بیٹی تو 62 میں زینب نام کی بیٹی علی کی تھی، وہ شام میں شہید ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو میرے بابا نے دعا دی تھی کہ ہر 50 سال کے بعد میری عمر پھر شروع ہو جائے گی، تو لہذا ہم کو گورنمنٹ سے روائلٹی چاہیے۔ تو اب پھنس گیا معاملہ، اب وہ کہہ رہی کہ ہم زینب ہیں، اور ذرا ٹھیک ٹھاک زبان بھی جانتی تھی، خوبصورت باتیں بھی کرتی تھی، پڑھی لکھی تھی، تو انہوں نے کہا بادشاہ کو اب تو روائلٹی دینا پڑے گی۔ تو لوگوں نے کہا پہلے ٹیسٹ تو کرو کہ واقعی علی کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ پیس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا فرزند مصطفیٰ تو ہے نا، ان سے پوچھو کہ یہ واقعی ان کی پھوپھی ہیں۔ 11ویں امام کو بلایا گیا، امام تشریف لے آئے، واقعہ 1 منٹ کا سن لیجئے۔ مولا یہ کہہ رہی ہے کہ زینب ہے، کیا یہ آپ کی پھوپھی ہے؟ امام نے فرمایا ہماری پھوپھی جن کا نام زینب تھا وہ شام میں آرام فرما ہے، اور اگر یہ مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں طریقہ امتحان بتاتا ہوں۔ مانتی ہے تو وڈرو کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں زینب بنت علی ہوں۔ تو امام نے فرمایا اگر یہ اولاد علی ہے تو اولاد علی پر، اولاد علی کا جسم جانوروں پر حرام ہے، سانپ، بچھو، ڈنک مارنے والے جانور، کھا لینے والے جانور، بھیڑیے اور شیر سامنے رکھ دے، اگر کھا لے تو علی کی بیٹی نہیں ہے، اور اگر جانور چھوڑ دے تو علی کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، شیر تو ہمارے یہاں ہے، 19 شیر ہیں ہمارے پنجرے میں۔ تو وہاں پر ایک چمچا بیٹھا تھا، اس نے کہا شیر اگر بھوکا ہو تو آزمانے میں اور اچھا ہوگا۔ تو میٹنگ پوسٹپون کر دی گئی، 3 دن تک شیر کو بھوکا رکھا جائے گا، تیسرے دن آپ آئیے۔ ٹھیک،
امام سے کہا فرزند رسول آپ بھی زحمت کیجیے گا, یہ تو رہے گی ہی قید میں, آپ بھی ٹھیک آ جاؤں گا. 3 دن تک پنجرے میں شیر کو بھوکھا رکھا گیا. اب امام آئے معینہ وقت پر, اب وہ عورت کو کہا گیا کہ پنجرے کے قریب چلو, تو وہ عورت بجائے شیر کے پنجرے کے قریب جانے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی. کہلے مولا ہم اس دن نہیں پہچان پائے تھے کہ آپ اولاد مصطفیٰ ہیں, ہم نے سمجھا انہی جاہلوں کی طرح آپ بھی ایک آدمی ہیں تو ہم جھٹکا دے لیں گے, لیکن اب معاملہ ہماری گردن پر آ گیا ہے. یہاں فرار کرتے ہیں تو یہ مارے گا, شیر کے پاس جائیں گے تو وہ کھائے گا. تو مولا آپ تو معصوم اہل بیت ہیں, آپ کی عطاؤں بخشش سے آپ اولاد علی ہیں, ہماری جان بچوا دیجئے یہی کافی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے, بات واپس لے لے. بادشاہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے مگر میں نے اس کو امان دے دیا, تو بھی امان دے دے. اب بادشاہ کے پاس اتنی ہمت تو تھی نہیں, اس نے کہا ٹھیک. اب وہاں پر بات ختم ہونے کو تھی, ایک تیسرا چمچہ وہ ملعون خدا کی لعنت ہو اس پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بادشاہ یہ تو فرزند رسول ہیں, سلالے رسالت ہیں, تو ذرا ہم لوگ بھی تسکین قلب کے لیے کیوں نہ آزما لیں, انہی کو بھیج دے پنجرے میں. تو بادشاہ نے بے شرموں کی طرح کہا فرزند رسول دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر سب لوگوں کی خواہش ہے تو ذرا شیر. امام نے ابا قبا سمجھ لی, کھڑے ہو, پنجرے کے دہانے پر آئے, پنجرا کھولا گیا, امام داخل ہو گئے. اب جو گئے تو 1 2 4 5 پورے شیروں نے آگے گھیر لیا. کوئی انگوٹھا چاٹ رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی سر پر ہے, کوئی شانے پر ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی سن رہا ہے. امام کسی کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, کسی کے آنسو پوچھ رہے ہیں. اب پورا منظر فلمائز. اس کے بعد امام نے کچھ شیروں کو جمع کیا, کچھ کہا. ایک بوڑھے شیر نے آ کے کچھ کہا, امام نے اس کے آنسو پوچھے. امام چلنے لگے تو ایک بہت موٹا تگڑا شیر اس نے آ کے کچھ کہا تو امام مسکرائے. لوگ کیا سمجھیں گے کیا باتیں ہوئی. امام آ گئے. جب امام آ گئے تو محترم عباسی کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ تو واقعی اولاد رسول ہیں مگر یہ شیر سے بات کیا ہو رہی تھی. کہنے لگے نہیں, وہ بوڑھا شیر ہم سے شکوہ کر رہا تھا کہ جب ہم ایک بات کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب کھانا آتا ہے اوپر سے پنجرے کے اوپر گوشت گرایا جاتا ہے تو یہ جو جوان شیر ہے نا یہ لوٹ کے پہلے کھا لیتے ہیں, ہم کو بہت تھوڑا ملتا ہے. تو مولا ہم کمزور ہو گئے ہیں تو ذرا ان لوگوں سے کہیے کہ ہمارے لیے بھی. تو پھر کیا کیا, کہا میں نے جوان شیروں کو کہا کہ تم کو تمیز ہے کہ نہیں, اپنے بڑے بزرگ کا خیال رکھا کرو. تو جوان تمام شیروں نے وعدہ کیا, میں روایت پڑھ رہا ہوں, جوان شیروں نے وعدہ کیا مولا اب سے پہلے یہ بوڑھا شیر کھا لے گا تب ہم کھائیں گے. اے ملت کے نوجوانوں, اگر شیعہ بننا ہے تو جس مذہب میں جانور پر بھی بزرگوں کا احترام ہے, اگر ہمارے شیعہ بچے ماں باپ بڑے بھائی اور محلے کے بزرگوں کا احترام نہ کرے تو ہم جانور سے بدتر ہوں گے. کتنے خاموش ہو گیا. کہا یہ کہہ رہا تھا شیر, کہاں یہ کہہ رہا تھا. اس کے بعد کہنے لگے مولا ایک بات پوچھوں. ہاں پوچھو. کہا وہ جو آپ نکل چکے تھے پنجرے سے تو پنجرے کے منہ کے پاس آ کے جو وہ تگڑا شیر کہہ رہا تھا وہ جس پر آپ مسکرائے, آپ نے کچھ نہیں کہا. وہ تو امام نے کہا نہیں وہ تمہارے سننے کی نہیں, بس رہنے دو. نہیں مولا اگر بتا لیتے کہ نہیں ٹھیک, وہ اس نے کہا تھا مجھ سے, میں نے اس کو جواب دے دیا کہ نہیں مولا ہم جان لیتے, اشارہ سمجھ لیتے. کہنے لگے بادشاہ وہ پنجرے کے منہ پر آ کے کہہ رہا تھا کہ مولا اگر کہیے تو اس کو دیکھ لو. میں نے آنکھ سے اشارہ کر دیا جا ابھی, اس لیے کہ ابھی آؤ اور اس کو گناہ کا دفتر پر آنا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. جوہر بقا, جوہر ارتقاء, جوہر علم. اب ہے جوہر نور, دیکھنے کی صلاحیت.
دیکھتا ہے آدمی نور کی وجہ سے. یہ آنکھ نور ہے. اگر انسان کی روح نکلی تو جوہر نور نکل گئے. اب مردہ ہے دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جوہر نور نکل چکا. لیکن جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. اگر عنصر نور نکل جائے تو تم دیکھ نہیں سکتے, اور وہی چیز ہمارے جسم میں ہے تو ہمارے لیے محتاجی ہے ہی نہیں کہ سر کٹا ہے یا سر جڑا ہے. ایک شخص آ گیا چھٹے امام کی خدمت میں, مولا ہمارا سلام قبول کیجئے. مولا نے منہ گھما لیا. اتنا پرفیکٹ شیعہ ہوں, مولا نے منہ گھما لیا. کہا مولا آپ ناراض ہے؟ کہا ناراض ہوں. کیوں؟ کہا ابھی جس باغ سے تم یہاں آ رہے ہو تم نے اپنے باغ کے نوکر کو گالیاں کیوں لگائی ہیں؟ کہ مولا یہاں سے تقریباً 42 یا 32 میل دور ہے ہمارا باغ, وہاں نوکر کو جو میں نے گالی دی میں اکیلا تھا, نوکر اکیلا تھا. جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی ہمارے جسم کی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم پورے طور پر وہاں پہنچیں گے تب سنیں گے. کہا مولا آپ نے سن لیا؟ کہا ہاں میں نے سن لیا. تو انہوں نے کہا کہ مولا وہ اس نے تپا دیا تھا مجھے, اور وہ تو میں نے اس کی ماں کی گالی. تو فوراً مولا نے فرمایا ایک بات یہ بھی سن لے. مولا نے فرمایا نہ میں گالی دے سکتا ہوں نہ میں اپنے شیعوں کو اس کی اجازت دیتا ہوں. بات بری تو نہیں لگ گئی, اور اگر لگی بھی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنے جیب سے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. پڑھ لیجیے بہار الانوار چھٹے امام کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں فیشن چل گیا ہے, ٹیلی فون پر بھی ایسی ایسی گالیاں. اللہ ہمارا ایک دن گالی بولنے سے 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے. فرش عذاب آ کے بیٹھتے ہو, اپنی قدر پہچانو. بات بات میں گالی والی استعمال نہ کرو, اپنے تقدس اور اپنے تقوی کو ضائع نہ کرو. یہ چھچیڑے لوگوں کا کام ہے, یہ جاہل لوگوں کا کام ہے, یہ بدو لوگوں کا کام ہے. یہ محبان اہل بیت کو یہ زیوا نہیں ہے. ہاں حد یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے تو آپ اس کو بھی گالی نہیں دیں. لعنت الگ ہے, گالی الگ ہے. اس لیے کہ چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا ہمارے علی کو گالیاں دیتا ہے تو میں بھی گالی دوں گا. نہیں, مولا وہ ہمارے مولا کو گالی دیتا ہم کیوں نہ دیں؟ تو مولا نے ایک ٹیکنیک بتائی. چونکہ ایک گناہ کو روکنے کے لیے دوسرا گناہ نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھ سکتے ہیں. جوہر نور. قبہ امام حسین ہے, سارے زائرین بھرے پڑے ہیں, علماء, مرجع گریڈ کے لوگ, دور دراز سے آئے ہوئے لوگ. اور ایک شخص بدو پھٹے کپڑے پہن کے بالکل پسینے میں نہایا ہوا آ کے کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. روضہ سے آواز آتی علیکم السلام فلاں ابن فلاں. تو اب سارے لوگوں نے روضہ چھوڑ کے اس کو گھیر لیا کہ تمہارا نام یہ ہے؟ کہا کہ مولا نے جواب دیا ہے. کہ اس لیے کہ اب سننے کی بھی صلاحیت ہے, دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے. جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہ کیفیت ہمارے جسم کی ہے. میں اس پر تو پوری رات پڑھتا رہوں گا, میٹر کمے گا نہیں. اب وہ خاص بات ہے, میں بات کو طولانی نہیں کروں گا. مصائب کے منزل میں آپ نے ضرور سنا ہوگا. زینب نے پوچھا سکینہ سے آپ نے کیسے پہچانا؟ ابھی مصائب کی منزل نہیں ہے, میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں. کیسے پہچانا کہ یہ آپ کے بابا کی میت ہے؟ کہا دونوں ہاتھ اٹھے تھے, الیہ الیہ یا ابنتی سکینہ کے جملے تھے. ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم سن بھی سکتے ہیں. یہ ہے جوہر نور. آئیے آخری جوہر, جوہر خوشبو. صلوات بر محمد اور آل محمد. آخری ٹکڑا پڑھ کے, اس لیے کہ آج ذرا ڈیٹیل سے مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں.
شہادت کی شب ہے تو آج ہم مصاحب میں کوئی کٹوتی نہیں کریں. جوہر خوشبو، تمہارے روح کے پروسیس میں جوہر خوشبو ہے. یعنی زندہ ہو تو پہلو میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، مر جاؤ گے تو وہ جوہر خوشبو نکل گیا. تو اب یہ عالم ہے کہ کوئی چھو بھی لے گا تو اس کو نہانا پڑے گا. غسل مسح میت. اب یہاں پر نوجوان لوگ کم سمجھیں گے، بزرگ لوگ زیادہ سمجھیں گے. ایک جگہ موت ہو گئی، فلاں صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، 75 سال کی عمر میں وہ دنیا تشریف لے گئے. تعزیت میں لوگ پہنچے، کرسیاں لگائی گئیں، سب لوگ بیٹھے، بیٹا صبر کرو اور یہ وہ. اس کے بعد جنازے کی نماز کا کیا وقت رکھا ہے دفن کفن کا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مغرب کے بعد. ارے بیٹا 10 بجے دن میں جنازے کو اتنے دیر نہیں روکا جاتا، ظہر سے پہلے کر لو، ظہر کے بعد کر لو. ادھر سے آئے، انہوں نے کہا جنازہ، ارے جلدی کیجئے. سب آ کے جلدی کر رہا. لڑکا غصہ گیا، اس نے کہا ہمارے ابا 75 سال رہے اس گھر میں تو ہم 75 مہینہ رکھیں گے. بکتے رہیے آپ لوگ. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ابا 75 سال زندہ تھے، ہم 75 مہینہ رکھیں گے. کہہ لے بیٹا 75 دن نہیں رکھ سکتے، نوجوانی کے جوش میں کہہ رہے ہو. کہا تو 75 دن نہیں رکھ سکتے تو 75 سال کیسے تھے؟ کہا اس وقت جوہر خوشبو تھا. اب جوہر خوشبو نکل گیا، 75 گھنٹے کے بعد میت کی ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ محلہ خالی کرنا پڑے گا. کیا ہوا؟ کہ جوہر خوشبو نکال دیا اللہ نے. اب میت سڑ جائے گی، بدبو آنے لگے گا، لوگ گھبرا جائیں گے. اسی لیے حکم ہے جنازے کو کہ میت ہو جائے تو تعجیل کرو، جلدی دفناؤ، کہ وہ تمام تر کیفیات جو جسم کے ساتھ ہوتے ہیں اس سے عوام واقف نہ ہو سکے. اور جو لوگ قبر میں اترتے ہیں تلقین کے لیے، ان کو بھی شریعت کی ہدایت ہے کہ اندر کے دیکھے ہوئے بات باہر بیان نہ کرو، خوبی ہو یا خامی. ہماری روح میں، تمہاری روح میں جوہر خوشبو ہے. جب یہ نکل جائے گا تو تمہارا جسم سڑ جائے گا، اس سے بدبو آئے گی، لوگ نفرت کریں گے. جو کیفیت تمہارے روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. ہمارے جسم کے لیے یہ کبھی نہ سوچنا کہ 3 دن کے بعد جنازہ دفنایا گیا، کہ 40 دن کے بعد جنازہ دفنایا گیا، 1 سال کے بعد سر کربلا میں دفن کیے گئے یا 6 مہینے کے بعد دفن کیے گئے. اس لیے کہ ہمارے جسم میں وہ عنصر خوشبو موجود ہے. ہم جتنے دن بھی رہیں گے خوشبو آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی. ایسا خوشبو، ایسی خوشبو کہ مٹی ہاتھ میں اٹھا لو گے تو خوشبو ملے گی. صلوات پر محمد اور آل محمد. بس میرے بھائی، ایک انوکھے انداز میں نے تحقیق آپ کے حوالے کی، جس سے آپ حضرات کا تو علم بہت ہے، مگر چھوٹے بھائیوں کو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے جسم بنا ہے. بقا، ارتقا، علم، نور، خوشبو سے ہماری روح بنی. ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے روح میں کیا عنصر ہیں. ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں ہمارے جسم میں کیا عنصر ہیں. بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں نے تمام چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی. ایک زمانے نے ان کو پہچانا نہیں، ان کی قدر نہیں کی، جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے. زمانہ اتنا بدلا کہ میں ربط مصائب کے لیے ایک فقرہ پڑھوں گا. جب شہزادی دربار سے نا امید لوٹی تو علی نے پوچھا، زہرا
آپ حق نہیں دیا گیا. تو زہرا نے جو شکوہ کیا وہ سن لیں. علی میرا حق نہ دینا تھا نہ دیتے، مگر شکوہ یہ ہے علی دربار میں اہل دربار میں مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کرتا. اور اے علی اسی مسجد میں زہرا جھٹلائی گئی ہے، مجھ سے گواہ مانگا گیا. آپ اندازہ لگائیں جس فاطمہ کے لیے آیا تطہیر اتری ہو، طہارت کی آیت آئی ہو، جس کے لیے 2 ٹکے کا مسلمان اس زہرا سے کہہ رہا ہے گواہی دیجیے. یا علی امت نے بیٹھنے کو نہیں کہا. آج پورے شیعوں کے دل میں درد ہے کہ ہماری شہزادی 4.5 گھنٹہ دربار میں کھڑی ہے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی نہیں، ظالموں نے بیٹھنے کو نہیں کہا. اور آپ کو معلوم ہے فاطمہ کی کنڈیشن کیا ہے، حالات کیا ہے. شکم میں جو شہزادی کے بچہ تھا رسول اللہ اس کا نام رکھ کے گئے تھے محسن. اب ایسے عالم میں دروازے پر 13 سے زیادہ لوگ آگ لکڑیاں لے کے ہنگامہ مچا رہے ہیں، اور زہرا کی پوری کوشش ہے کہ ہم ظالموں کے حوالے علی کو نہیں ہونے دیں گے. فضا جب تک جان میں جان ہے ہم دفاع علی کریں گے. آ گئی دروازے کے قریب، کہا علی کو نکالو ورنہ آگ لگا دوں. تو زہرا کہتی اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں سردار جوانان جنت ہیں؟ کہاں ہم اسی گھر میں آگ لگائیں گے. کہا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں قرآن اترا تھا؟ ہاں ہم اسی گھر میں آگ لگائیں گے. سیدہ نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم علی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں. ایک بڑے ملعون نے حکم دیا، آگ روشن کر دیا گیا. اب جو دروازہ جلنے لگا، پرانے زمانے کا دروازہ، اس میں لوہے کی بڑی بڑی کیلیں، آج کے زمانے کی کیل نہیں تھی، اتنی موٹی موٹی کیلیں لگی تھی. جب نیچے سے دروازہ جلنے لگا، عزاداروں مصیبت کا جملہ سنیں گے آپ، ظالموں نے پورا دروازہ جلنے کے ابھی مہلت نہیں دیا، جلتے دروازے پر لات مارا. سیدہ ہاتھ لگائے کھڑی تھی. اب جو پوری طاقت سے دروازہ ٹوٹا، دیوار اور در کے درمیان رسول کی بیٹی دیوار اور در کے درمیان پس گئی. ایک چیخ ماری، فضا میرا محسن مارا گیا. عزادارو تاریخ کا ایک جملہ ہے، پسلی کی جتنی ہڈیاں تھی وہ سب ٹوٹ چکے تھے. شہزادی اس کے بعد جتنے دن بھی زندہ رہی نا، اپنے پہلو کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اٹھتی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی نہ ہو اور زہرا زمین میں بیٹھ جائے تو بی بی کا اٹھنا محال تھا. تو اپنی 5-6 سال کی بیٹی زینب کو بلا کے کہتی تھی بیٹی سہارا دے. آزاداران مظلوم کربلا، بی بی فاطمہ کا غم ہے، شب شہادت ہے.
ہمارے زمانے کا امام تعزیت لینے آیا ہے. اے فرزند زہرا اتنا بڑا مجمع ڈھارے مار کے رو رہا ہے. امام زمانہ تعزیت قبول کیجئے. وہ ہر مجلس ہوتی تھی جس میں فاطمہ آتی تھی. آج کی مجلس میں میرا مولا حسین آیا ہے, میرا مولا حسن آیا ہے, میرا مولا علی آیا ہے, ساتھ میں میرا آقا عباس بھی آیا ہے. ہاں عزاداروں, جتنے آنکھوں میں آنسو ہے بہا دیجئے. ٹوٹی ہوئی پسلیاں. حاکم وقت گھر میں رونے کی اجازت نہیں دیتا. علی نے ایک درخت کے نیچے بوریا گھیر کے ایک مکان بنوا دیا, بیت الحزن اس کا نام ہے. سیدہ وہاں جا کے روتی تھی. ایک بات بولوں عزاداروں, اگر برداشت کر سکتے ہیں, جس کے کلیجے میں زور سے چوٹ لگ جائے وہ زور سے ہنس نہیں سکتا, وہ زور سے بول نہیں سکتا, وہ زور سے کھانس نہیں سکتا. جس کے پہلو کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ بھلا کتنے زور سے روتی ہوگی. سنو عزادارو, سے پہر کا وقت ہے. علی جاؤ اور نمک لے کے گھر میں آئے. ادھر ادھر دیکھا, کہا بنت رسول نظر نہیں آتی, تو دیکھا بیت الشرف میں صحن میں سیدہ خاک میں بیٹھی ہے. پورا بی بی کا کالے رنگ کا برقع, گرد غبار پڑے ہیں, آنکھیں سرخ ہیں, چہرہ زرد ہے. علی نے جلدی سے سامان رکھا, آ گئے. بنت رسول کیا کیفیت ہے, آپ کی آنکھیں زرد ہیں, چہرہ سرخ ہے. ہاتھ بڑھا کے علی کا ہاتھ پکڑا, سہارے سے کھڑی ہو کے علی کے کاندھے پر سر رکھ کے روک کے زہرا نے کیا کہا, سنو گے عزادارو. اے علی, امت نے آج وہ درخت کٹوا دیا جس کے سائے میں بابا کو روتی تھی. تیری زہرا دھوپ میں ہاں زاداران مظلوم کربلا روز و شب گزرتے رہے. برابر علی کو خیال ہے زہرا کا. یہ ایک دن رسول اللہ خواب میں آئے. صبح کی نماز کے بعد آنکھ لگ گئی بی بی سیدہ کی, رسول اللہ خواب میں آئے. ایک مرتبہ زہرا بیدار ہوئی, پکارا ابو الحسن. علی آ گئے. بنت رسول آپ نے یاد کیا, کہا ابو الحسن اب تمہاری زہرا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے. کیوں؟ کہا بھی بابا خواب میں آ کے کہہ رہے تھے بیٹی اب تمہارے تکلیفوں کے دن گزر گئے. علی میں سمجھ گئی. علی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہا اب سیدہ کے دن زیادہ نہیں ہے. علی, میرے مرنے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں, ذرا ان کا خیال رکھیے گا. حسنین کے لیے وصیت کی, زینب و ام کلثوم کے لیے وصیت. اس کے بعد کے جو ٹکڑے ہیں آواز دی, اسماء ایک وصیت تو بھی سن لے. میرے بیٹے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے تو میں اس کے سرہانے روزانہ پانی رکھ دیتی ہوں. میرے مرنے کے بعد میرے بچے کے سرہانے پانی رکھنا نہ بھولنا. جب سوکھا گلا حسین کا کٹا ہوگا. بس عزاداروں, آخری لمحے میں مجلس. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. شہادت بی بی فاطمہ زہرا کی رات ہے, شب ہے. اپنا شمار عزائے فاطمی میں کرائیے, اپنے زمانے کے امام کو تعزیت دیجئے. اب اس کے بعد زہرا لگ گئی گھر کے کاموں میں.
آٹا گوندھ رہی ہیں, جھاڑو لگا رہی ہیں, بچوں کو نہلایا دھلایا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے. اس کے بعد کہا اسما بچوں کو تو میں نے مسجد میں بھیج دیا, میں جا رہی ہوں حجرے میں, اور جب میرے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے نا تو سمجھنا کہ میں زندہ ہوں, اور جب میرے تسبیح کی آواز رک جائے بس سمجھ لینا کہ زہرا بابا سے جا ملی. مگر اسما ایک تاکید رکھنا, جیسے ہی میرے بچے آئے نا تو میرے موت کی خبر نہ دے دینا, اس لیے کہ میرے بچے پھر بہت دیر تک بھوکے رہ جائیں گے, لہذا پہلے حسن و حسین کو کھانا کھلا دینا پھر میرے موت کی خبر دینا. اے ہے عزادارو وہ زہرا جو چھوٹی چھوٹی وصیتیں کر کے گئی, اور آخر میں تو جملہ اتنا رلانے والا, یا علی میری میت رات کی تاریکی میں اٹھائیے, ان لوگوں کو جنازے میں نہ آنے دیجیے گا جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے. لو عزادارو ذکر الہی کی آواز بند ہوئی, اسما سمجھ گئی زہرا دنیا سے چلی گئی. حسنین آ گئے, اماں کی آواز آئی, اسما سامنے آ گئی. بچوں اماں حجرے میں عبادت کر رہی ہیں, فوراً دسترخوان رکھا, پانی رکھا, کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. حسن تو کچھ نہ بولے, حسین نے کہا اسما ایسی باتیں تم پہلی مرتبہ کر رہی ہو, کیا کبھی دیکھا ہے بغیر اماں کے کھانا کھاتے؟ اسما کا پیمانہ ضبط لبریز ہو گیا, گھر میں کوہرام مچ گیا, فاطمہ دنیا سے چلی گئی, واہ مصیبتہ کا شور ہوا. بس عزادارو آخری لمحے علی آئے, غسل دیا, کفن پہنایا, رات کی تاریکی کا انتظار کیا, مگر بہت تڑپ کے روئیں گے. آخری جملہ مصیبت کا سنیا, جب علی نے تابوت میں جنازہ رکھا تو چہرہ کھول دیا, چہرہ کھول کے کہا بچوں اماں کا آخری دیدار کر لو. اب تابوت سیدہ کے قریب حسن کیسے آئے, زینب کیسے آئیں, ام کلثوم کیسے آئیں. اب عزادارو ایک جملہ سن لو, تمام بچے گھیرے تھے, علی سب کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی نے دیکھا سارے بچے آ گئے, میرا بیٹا حسین نہیں آیا. آئے ہائے جب حجرے میں نظر کی تو کیا دیکھا, دیوار میں شانہ لگائے ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں حسین. علی آ گئے, بس آخری جملہ, علی آ گئے, بیٹا اماں سے ناراض ہو. حسین رونے لگے, بابا حسین اور اماں سے ناراض. کہا اماں کا آخری دیدار کر لو. کہا بابا آپ تو گواہ ہیں نا, جب میں گھر میں آتا تھا اماں ہاتھ پھیلا دیتی تھی, حد یہ ہے بابا. آخری جملہ حد یہ ہے بابا, اگر اماں روٹی بھی پکا رہی ہوتی تھی میں آ جاتا تھا, اماں ہاتھ پھیلا دیتی تھی. آج کیا ہو گیا, اماں کا حسین کھڑا ہے, مامتا تڑپی, بندے کفن ٹوٹے, اے میرے بچے حسین. حسین سینہ زہرا پر ملہ اعلیٰ میں کوہرام مچ گیا. جبریل آ گئے, علی حسین کو ہٹاؤ ورنہ جہنم دیا. ماتم حسین.